بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ساتھی وظیفہ مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھروں میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اور دل میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ہر وقت دل بے چین ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی وظیفہ ہو تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، جس کے پڑھنے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں محبتیں آئے گی، گھروں میں جو لڑائی یا جھگڑے ہیں وہ اس آیت کی برکت سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ لیکن پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ آج کل ہر کسی کو یہی مسئلہ ہے، ہر گھر میں لڑائی یا جھگڑے ہیں، ہر گھر میں بے اتفاقیاں ہیں، ہر گھر میں بے چینی ہے، ہر انسان بے سکون ہے۔ باوجود یہ کہ آج کے اس دور میں، آج کے اس زمانے میں دنیا جس ترقی سے آگے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آرام اور راحت کی بہت ساری چیزیں دی ہیں۔ انسان کو خوش ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، چاہے وہ گھروں کی شکل میں ہو، عالیشان بنگلے بن رہے ہیں، چاہے وہ موٹر کار ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہو، اور بھی بہت ساری اشیاء ہیں جو انسان اس کو حاصل کرتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ حالانکہ پہلا جو زمانہ تھا، آج سے چند سال پہلے کی دور کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو وہاں پر غربت کا دور تھا، کپڑے پہننے کے لیے نہ ہوا کرتے تھے، معمولی سا گھر ہوا کرتا تھا، کھانے کے لیے بھی انتہائی معمولی سی چیزیں ہوتی تھیں۔ لیکن اس دور میں محبتیں زیادہ تھیں، اس دور میں سکون اور اطمینان زیادہ تھا، لوگ خوش رہتے تھے۔ آج کے دور میں اطمینان اور خوشیاں ساری ختم ہو گئی، آج کے دور میں محبتیں ختم ہو گئی، نفرتیں زیادہ ہو گئی۔ یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے، یہ صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر تلاش کرتے جائیں تو آپ کو 100 میں سے ایک گھر ایسا ملے گا کہ جو خوش ہوگا، جس کے اندر اتفاق اور اتحاد ہوگا۔ ہر گھر اجڑ گیا ہے۔ تو ان نفرتوں کا اور ان بے سکونی اور بے اطمینانیوں کی وجہ وہ دنیا کی حرص اور محبت ہے۔ جتنی دنیا تیزی سے آگے کی طرف جا رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ انسان کی حرص اور لالچ بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو جتنی دل میں حرص اور لالچ ہوگی، دنیا کی طلب ہوگی، اتنی ہی یہ نفرتیں دل میں پیدا ہوگی، اتنی ہی دل میں بے چینیاں اور بے سکونی پیدا ہوگی۔ تو جو شخص دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہے، دنیا میں آرام اور راحت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال والی زندگی اختیار کرے۔ یہ جو ظاہر میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ اچھے گاڑیاں، یہ بنگلے، ان میں سکون نہیں ہے۔ یہ سکون والی چیزیں ہیں، لیکن سکون اس میں اللہ نے نہیں رکھی ہے، اس میں سکون ڈالنی پڑتی ہے۔ جس طرح کہ ایک بوتل ہے پانی پینے کے لیے، تو جب وہ بوتل آپ خریدو گے اس میں پانی نہیں ہوا کرتا، اس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بڑے گھر، یہ اچھی گاڑیاں، یہ لباس، یہ ظاہراً تو خوش کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن اس میں خوشیاں ہے نہیں۔ خوشیاں اللہ کی خزانوں سے مانگنی پڑے گی، پھر ان گھروں میں، ان گاڑیوں میں، ان لباس میں، ان کھانوں میں آپ کو خوشیاں ملے گی۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ اچھے کام کرے گا، نیک اعمال کرے گا، بشرطیہ کہ وہ مسلمان ہو، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ضرور اس کو اچھی زندگی نصیب کروں گا، اس کو دنیا میں خوشیوں والی زندگی عطا فرماؤں گا۔ تو یہ چیزیں، یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ دنیا کے اسباب، اس میں راحت، اس میں خوشی نہیں ہے۔ آج ہم اس غلط فہمی میں پڑے ہیں کہ میرے پاس گھر آ جائے، میرے پاس اپنی گاڑی ہو، میرے پاس بینک بیلنس ہو تو میں بس خوش ہوتا رہوں گا۔ اس طرح ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے خوش ہونا ہے تو اللہ کو خوش کر کے آپ نے خوش ہونا ہے۔ اللہ ناراض ہو، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، آپ کو خوشیاں کبھی نہیں ملے گی۔ ان بڑے بنگلوں میں، ان عالیشان موٹر کاروں میں، ان عالیشان لباس میں خوشیاں اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ تو اللہ نے خوش ہونے کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نسخہ بتا دیا کہ آپ عمل صالح کرو، نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جاؤ، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ تو
ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخر میں آپ حضرات کو وہی آیت بتا دیتا ہوں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ یہ آیت پارہ نمبر 10 سورہ نمبر 8 سورہ انفال آیت نمبر 63 وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ آیت پڑھا کریں اور کھانے کی چیزوں پہ دم کیا کرے، پھر اس کے بعد گھر والوں کو کھلائیں تو انشاءاللہ آپس میں محبتیں بڑھ جائے گی۔ گھر میں جو بھی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو یا بڑا بھائی ہے یا باپ ہے، جس کو بھی آسانی ہو وہ خود پڑھا کرے اور کھانے کی چیزوں پر دم کرے، اس کے بعد کھایا کرے وہ کھانا۔ انشاءاللہ اس طرح بہن بھائیوں میں آپس میں محبتیں بڑھ جائے گی، خاون بیوی کے درمیان محبت ہوگی، باپ بیٹوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس طرح ہم اللہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق جڑ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی اہتمام کیا کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری حاجات کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔